السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجذوذ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ ہود آیت نمبر 108 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں سے فرما رہے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر مزے اڑائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کئی جگہوں پر قرآن کے اندر ایک ماں کی طرح ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا مختصر ہے، ہمیشہ تم کو جو ہے جنت میں رہنا ہے اور میں نے تمہارے لیے جنت کو سجایا ہے۔ تم ایسے کام کر کے آ جاؤ، تم نیکیاں لے کر آ جاؤ کہ میں تم کو جنت عطا کر دوں۔ اللہ بار بار ہم کو شوق دلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ماں کی طرح سمجھاتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم یہ کام کر لو گے تو تم کو یہ کامیابی ملے گی، تم پڑھ لو گے تو تم اتنے بڑے عہدے پر چلے جاؤ گے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں، اللہ بار بار اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ کیوں کہ قیامت کے دن کوئی اپنی نیکی کسی کو نہیں دے گا۔ ماں بہت محبت کرتی ہے دنیا کے اندر، لیکن خدا کی قسم وہ اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ باپ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، لیکن خدا کی قسم قیامت کے دن ایک نیکی اپنے بچوں کو نہیں دے گا۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس کو اپنے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ملے گی جس سے اس کی ترازو بھاری ہو سکے۔ ہاں، اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے، گناہ اور نیکی برابر، نہ گناہ زیادہ ہے اور نہ نیکیاں زیادہ ہیں، بیچ میں کانٹا رک جائے گا۔ خدا کی قسم ایسے عالم میں جبکہ جہنم سامنے ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانیوں میں ڈوبے ہوں گے، لوگ غموں میں بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے عالم کے اندر ہم سوچ سکتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور حاکم یہ کہہ دے کہ بھائی تو 1,00,000 روپے ہمیں دے دے، لا کر کے 1,00,000 روپے دے دے تو ہم تیری جان چھوڑ دیں گے، تو میرے بھائیوں وہ کس طرح سے بھیک مانگے گا، کس طرح سے بھیک مانگے گا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا کہ آج میری جان بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ تو اس وقت میں شاید دنیا کے اندر اس کی کوئی مدد کر دے، لیکن خدا کی قسم قیامت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو فرماتے کہ اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائیں گے، گناہ برابر ہو گئے، نیکی بھی برابر ہو گئی۔ اب اللہ کہیں گے کہ جا میرے بندے، تیرا کوئی چاہنے والا ہو، تیرا کوئی رشتہ دار ہو، تیرا کوئی دوست ہو دنیا کے اندر، تیرے ماں باپ ہو، تیری بہن بھائی ہو، جا ایک نیکی مانگ کے لے کے آجا کسی سے، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا، کیونکہ تیرے گناہ اور نیکی بالکل برابر ہے، بالکل برابر ہے۔ گناہ زیادہ ہو جاتے تو میں تجھے جہنم میں ڈال دیتا، نیکیاں زیادہ ہو جاتی تو میں تجھے جنت میں ڈال دیتا، لیکن یہ تو بالکل برابر ہے، جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لے کے آ جا۔ اب میرے بھائیوں، جہنم سامنے ہے دہکتی ہوئی، ہاں اپنے منہ اور آنکھ سے شعلے برسا رہی ہے جہنم، اور اس کی دہاڑیں جس کے خوف سے پورا میدان حشر خوف سے زدہ ہو جائے گا،
بڑے بڑے نبی نفسی نفسی پکاریں گے، یا اللہ میری جان بخش دے، یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، صرف میری جان بخش۔ ایسا عالم ہوگا، ایسے عالم میں وہ غموں میں ڈوبا ہوا اپنے باپ کے پاس آئے گا اور اپنی محبت گنوائے گا دنیا کے اندر، اے میرے ابا، اے میرے والد، تم دنیا کے اندر بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے بڑا کیا، اور میں نے تمہاری ایسی خدمت کی، میں نے تمہارے پیر دبائے، میں نے اپنی دولت کے دہانے تمہارے لیے کھول دیے تھے، میری دولت میں سے جتنا تم چاہو خرچ کرتے تھے، اے میرے ابا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس بات کو باپ سنے گا، کیونکہ وہ بھی خوف زدہ ہے، وہ بھی غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی اپنی جنت کا اور اپنی جہنم کا مسئلہ ہے، وہ کہہ دے گا میرے بیٹے وہ رشتہ ہمارا اور تمہارا دنیا کے اندر تھا، آج تو میری پڑی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ وہ بچہ مایوس ہو کر پھر ماں کے پاس جائے گا، ماں کی محبت اور اپنی خدمت کہ میری ماں تو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، تو نے مجھے سوکھے میں سلایا اور تو خود گیلے میں سوتی رہی، تو خود بھوکی رہی، مجھ کو کھانا کھلایا، تو نے ہر غم اپنے سینے سے لگایا اور مجھے خوش کیا، یہ ساری چیزیں، پھر میں بڑا ہوا تو میں نے تیری خدمت کی، میں نے تجھے خوش کر دیا، آج تو ایک میری مدد کر دی، ایک نیکی میری کم پڑ گئی ہے تو مجھے دے دے۔ ماں کہے گی کہ تیرا میرا رشتہ دنیا کے اندر تھا، یہاں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیوں کہ مجھے بھی جنت میں جانا ہے اور میرے پاس بھی نیکی کم ہے۔ اسی طرح سے ماں دھتکار دے گی، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، وہ دوست جو اس کے لیے جان دیتے تھے وہ سب کے سب انکار کر دیں گے، سب کے سب انکار کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے سے اور بلکہ ایک دوسرے سے لوگ ایسے بھاگیں گے جسے دنیا کے اندر قرضدار کو دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ جس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے تو اس کو دیکھ کر اگر ہم سے دیا نہیں جا رہا تو کیسے چھپتے ہیں لوگ، اس طرح سے قیامت میں چھپیں گے، اس طرح سے سب رشتہ دار چھپیں گے۔ وہ دوست جو یہاں مارنے کے وعدے کرتے تھے، جان دینے کے وعدے کرتے تھے، وہ بیوی جو اپنی جان دینے کے وعدے کرتی تھی، وہ شوہر جو پوری زندگی ہم کو کما کر کھلاتا رہا، وہ ہم سے بھاگیں گے، چھپیں گے کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں یہ غم کا مارا روتا چیختا کہ اب تو مجھے جہنم میں جلنا ہے، ایک شخص اس کو ملے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے کہ جاؤ کسی سے ایک نیکی لے کے آ جاؤ، مجھے کوئی ایک نیکی نہیں دیتا، حالانکہ میں نے ایسے اپنے رشتہ داروں میں اور ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں پھر بھی وہ مجھے ایک نیکی نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میرے بھائی میں اللہ کا بڑا گناہگار ہوں، میں نے دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، سارے گناہ کیے ہیں، صرف ایک نیکی میرے پاس ہے، اس نیکی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نیکی کا ایک نیکی سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے تو گناہ پہاڑوں کی طرح ہے، زمین و آسمان سے بڑے ہیں، یہ ایک نیکی میرے پاس ہے، یہ نیکی میرا کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس نیکی سے اگر تمہارا کام بنتا ہے تو تم اس نیکی کو لے سکتے ہو۔ دونوں اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، یا اللہ میرے تو کسی کام کی نہیں، اس کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، لہٰذا تیرے اس بندے کو میں دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت اس معاملے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اس معاملے کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ دنیا کے اندر تو نے کوئی میرا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایسے عالم میں تو اس کی مدد کر رہا ہے، مجھ سے بڑا رحیم بننا چاہتا ہے، حالانکہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، تو مجھ سے بڑا رحم کرنے والا بننا چاہتا ہے۔
اللہ رب العزت کو ان دونوں پر شفقت آئے گی، محبت آئے گی، اور اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے جاؤ تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس وقت میں خوش ہو جائیں گے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے عالم کے اندر جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، ایسے عالم میں بھی اللہ رب العزت رحم کا معاملہ فرمائیں گے ہمارے اوپر۔ یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے بار بار ہم کو جہنم سے ڈراتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے قرآن کے اندر جنت کے تذکرے فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کہیں ایسے وقت کے اندر کسی کے محتاج نہ بن جائیں، ان کے پاس نیکیاں ہونی چاہیے، نیکیاں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اس کی فکر کریں۔ ہاں، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ ایک نیکی اس کو مل گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے ساتھ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہ سوچیں۔ ہاں، وہاں کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، یہاں تو کسی سے قرض لیں گے تو کوئی دے دے گا رحم کر کے، بھیک مانگیں گے تو بھیک دے دے گا، کھانا مانگیں گے تو کھانا دے دے گا، لیکن وہاں کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ لہٰذا اپنی نیکیاں کمائیں، اپنی نیکیوں کو زیادہ کریں۔ نیکیاں کیا ہے کہ ساری کی ساری جو شریعت ہے اور دین ہے، اس سارا کا سارا نیکیاں کمانے کا راستہ ہے۔ کہ پوچھ کر علماء کرام سے کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے، پوچھیں اور اس پر چلیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور ہم کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ میدان حشر کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے نیک اعمال کا پلڑا اللہ وزن نہیں کرتے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔